بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبون سوسائٹی عمران سے ریزنیبل بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے نوجوان غیر ملکی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں، نوجوان نے کہا۔ آسٹن بول رہا ہوں ڈیوڈ۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو ڈیوڈ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کیا کوئی خاص بات؟ ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں، کچھ معاملات سامنے آئے ہیں، ان پر ڈسکس کرنی ہے، تم کلب پہنچ جاؤ۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، ڈیوڈ نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور کمرے سے ملحقہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا تیزی سے ایک معروف سڑک پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ریمبو کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ پر مڑی اور پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پارکنگ میں کار چھوڑی اور پھر کار سے اتر کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کلب کے ہال میں خاصے افراد موجود تھے، جبکہ ایک طرف کاؤنٹر پر دو نوجوان لڑکیاں کھڑی سروس دینے میں مصروف تھیں۔ ڈیوڈ نے ایک نظر ہال پر ڈالی اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ آسٹن کہاں ہے؟ ڈیوڈ نے ایک لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسپیشل روم نمبر 8 میں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا سائیڈ راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر موجود تھا۔ کمرے کے باہر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا اور دروازہ بند تھا۔ ڈیوڈ نے ہاتھ بڑھا کر دروازے پر 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی تو چند لمحوں بعد باہر جلتا ہوا سرخ رنگ کا بلب بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور دروازے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا، لیکن اس کا ورزشی جسم بتا رہا تھا کہ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود وہ انتہائی پھرتیلا اور طاقتور آدمی ہے۔ آؤ، اس نے ڈیوڈ کو دیکھ کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا تو اس آدمی نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور پھر سائیڈ دیوار پر نصب سوئچ پینل کے نیچے موجود سرخ رنگ کا بڑا سا بٹن پریس کر دیا۔ ڈیوڈ اس دوران کمرے کے درمیان موجود میز کے گرد کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میز پر شراب کی ایک بوتل اور 2 گلاس موجود تھے۔ اس نے بوتل کھولی اور ایک گلاس میں شراب انڈیل لی۔ اسی لمحے وہ آدمی بھی آ کر میز کے دوسری طرف سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی بوتل اٹھا کر دوسرا گلاس بھرا اور پھر بوتل رکھ کر گلاس اٹھایا اور اسے اس طرح حلق میں انڈیل لیا جیسے وہ شراب کی بجائے سادہ پانی پی رہا ہو، جبکہ ڈیوڈ چسکیاں لے کر شراب پی رہا تھا۔ کیا کوئی خاص معاملات پیش آئے ہیں آسٹن؟ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک مشن ہم نے پاک ایشیا میں مکمل کرنا ہے، آسٹن نے جواب دیا تو ڈیوڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ پاک ایشیا میں؟ کیا واقعی؟ ڈیوڈ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، کیوں تم اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا پاک ایشیا میں کوئی مشن نہیں ہو سکتا ایجنسی کا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن تم خود جانتے ہو کہ وہاں کی سیکرٹ سروس کس انداز کی ہے اور تم نے ہی مجھے یہاں بلایا ہے اور خاص معاملات کا حوالہ بھی دیا ہے، تو ظاہر ہے یہ بات تمہارے ذہن میں بھی ہوگی اور تم بھی عمران کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو۔ ڈیوڈ نے جواب دیا۔ نہیں، یہ مشن ایسا نہیں ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سامنے آئے یا عمران سے ٹکرا ہو، یہ علیحدہ گروپ کا مشن ہے، آسٹن نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میرا سیکشن مسلسل ایک سوسائٹی کے خلاف کام کرتا رہتا ہے، چنانچہ ایک دن ایک آدمی کو مشکوک سمجھ کر جب پکڑا گیا تو اس نے کچھ بتانے سے پہلے سوسائٹی کے اصول کے مطابق خودکشی کر لی۔ البتہ اس کی تلاشی کے دوران ایک چھوٹی سی ڈائری مل گئی جس میں درج تحریر سے یہ معلوم ہوا کہ اس آدمی کا رابطہ سوسائٹی کے مرکزی رکن سڈنی سے ہے اور اس ڈائری میں ہی پاک ایشیا کے ایک کلب کا پتہ بھی درج ہے اور اس کا فون نمبر بھی۔ چنانچہ جب اس فون نمبر پر کال کر کے اس آدمی کی آواز میں سڈنی سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو سڈنی تو لائن پر آ گیا، لیکن اس نے اسپیشل کوڈ دریافت کیے۔ ظاہر ہے کوڈ کا کسی کو علم نہ تھا، اس لیے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ سڈنی وہاں موجود ہے، چنانچہ پاک ایشیا میں خصوصی ایجنٹ اس کی تلاش کے لیے بھیجے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کے جب معلومات حاصل کی تو صرف اتنا پتہ چلا کہ یہاں اس
کلب کے ایک کمرے میں سڈنی نام کا آدمی گزشتہ 1 ماہ سے رہائش پذیر تھا، جو اچانک کمرہ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور کمرے میں کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس آدمی کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں تفصیلات حاصل کر کے اسے ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا۔ البتہ اتنا معلوم ہوا کہ اس سے ایک پاکیشیائی لڑکی اکثر ملنے آیا کرتی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی گئیں۔ اس کے مطابق اس لڑکی کا نام نرگس ہے اور یہ گریٹ لینڈ کی یونیورسٹی میں طویل عرصے سے پڑھتی آ رہی ہے اور پاکیشیا کے کسی لارڈ کی بیٹی ہے اور وہاں پاکیشیا کے دارالحکومت میں رہائش پذیر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سے معلومات حاصل کی جائیں، لیکن جب اس سے معلومات حاصل کی گئیں تو صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ سڈنی سے ایک فنکشن میں ملا تھا اور چونکہ وہ خود گریٹ لینڈ میں رہی ہے اس لیے وہ اس سے ملنے کلب جاتی رہتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ بتا سکی۔ اب چیف باس نے پاکیشیا میں سڈنی کو ٹریس کرنے کا مشن میرے سیکشن کے ذمہ لگایا ہے، آسٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو عمران یا وہاں کی حکومت سے چھپانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوسائٹی گریٹ لینڈ میں غیر قانونی طور پر بنی ہے، اس لیے حکومت تو اس سلسلے میں حکومت پاکیشیا سے باقاعدہ امداد طلب کر لیتی۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر اس عمران کو آمادہ کر لیا جائے تو وہ چند گھنٹوں میں سڈنی کو زمین کی تہہ سے بھی نکال لائے گا، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ لیکن وہ سڈنی کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا، اور پھر سڈنی سے معلومات کون حاصل کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ گریٹ لینڈ کی حکومت کے مطابق اس سوسائٹی پر صرف قانونی پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن اگر یہ بات یہاں کی پریس میں آ گئی کہ اس سوسائٹی کے لوگوں کو خاموشی سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اب تک اس سوسائٹی کے سینکڑوں افراد کو حکومت نے خاموشی سے بغیر مقدمہ چلائے ہلاک کیا ہے، تو پوری دنیا میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر نہ جانے کون کون سی تنظیمیں اس سوسائٹی کی درپردہ حمایت کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے اس معاملے کو کسی طرح بھی اوپن نہیں کیا جا سکتا، آسٹن نے جواب دیا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سڈنی پاکیشیا سے کسی اور ملک شفٹ ہو گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اب اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے تو اس کا سراغ تو اب ہر حالت میں لگانا ہے، آسٹن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن تم نے مجھے کیوں کال کیا ہے؟ ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ پاکیشیا چلو، کیونکہ تمہارے سیکشن کے پاکیشیا میں کافی رابطے ہیں اور تم بھی اپنے سیکشن کے کاموں کے سلسلے میں وہاں آتے جاتے رہتے ہو، جبکہ میں وہاں پہلی بار جاؤں گا۔ اگر تم تیار ہو جاؤ تو میں چیف سے خصوصی اجازت لے لوں گا، آسٹن نے کہا۔ میرے سیکشن کے پاس فی الحال تو کوئی اہم کام نہیں ہے، اس لیے میں جا سکتا ہوں، لیکن شرط وہی چیف والی ہے، اگر وہ اجازت دے دے، ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آسٹن نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا، فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری لیکن تحکمانہ آواز سنائی دی۔ آسٹن بول رہا ہوں، ڈیوڈ میرے پاس موجود ہے، میں نے ڈیوڈ کو اپنے ساتھ پاکیشیا جانے پر رضامند کر لیا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی خصوصی اجازت چاہیے، آسٹن نے کہا۔ ڈیوڈ سے بات کراؤ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، میں ڈیوڈ بول رہا ہوں، ڈیوڈ نے آسٹن کے ہاتھ سے ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ ڈیوڈ، پاکیشیا سیکرٹ سروس کا علی عمران تمہارا دوست ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اسپیشل ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو، اس لیے کہیں رابطہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ کر چونک پڑے اور پھر ساری بات اس کے سامنے آ جائے، باس نے کہا۔ لیکن باس، اس سے تو کسی طرح بھی سامنا نہیں ہو سکتا، ہم اسے سب کچھ تفصیل سے بتائیں، ہم کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں میک اپ میں جا سکتا ہوں، ڈیوڈ نے کہا۔ نہیں، وہ آدمی میک اپ میں بھی فوراً پہچان لے گا، اس لیے تم وہاں اصل نام اور اصل کاغذات سے ہی جاؤ، مجھے یقین ہے کہ وہاں اگر اس سے تمہاری ملاقات ہو گئی تو تم اسے ڈیل کر لو گے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اسے ہمارے اصل مشن کا علم نہ ہو سکے، کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ سوسائٹی کے خلاف اس کے خفیہ سرگرمیاں اوپن ہوں، باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تمہیں اجازت دی جاتی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تمہارا بے حد شکریہ ڈیوڈ کہ تم میری خاطر وہاں جا رہے ہو، آسٹن نے کہا۔ ارے، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کون سی بات ہے، ہم دونوں ہی ایک کشتی کے سوار ہیں، اور تم نے اور تمہارے سیکشن نے کئی بار میری اور میرے سیکشن کی مدد کی ہے، اور یہ بھی تو گریٹ لینڈ کا مشن ہے، کوئی تمہارا ذاتی مشن تو نہیں ہے، ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال اب میرا خیال ہے کہ وہاں جانے اور وہاں کام کرنے کے سلسلے میں بنیادی تفصیلات طے کر لی جائیں، آسٹن نے کہا، اور ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کے پاس آج کل کوئی مشن نہ تھا،
اور اس کا مطالعے کا موڈ بھی نہ تھا، اس لیے وہ ان دنوں آوارہ گردی میں مصروف رہتا تھا۔ آج اس کا ارادہ سپر فیاض کو ساتھ لے کر کسی اچھے سے ہوٹل میں لنچ کھانے کا تھا، کیونکہ سلیمان ان دنوں چھٹی لے کر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ فلیٹ سے نکلا اور کار لے کر سیدھا سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کار اس نے پارکنگ میں روکی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا سپر فیاض کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ باہر چپڑاسی موجود تھا، جس نے عمران کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ صاحب کا موڈ کیسا ہے؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا۔ اچھا ہے، ابھی ایک غیر ملکی خاتون مل کر گئی ہے، چپڑاسی نے بڑے رازدانہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ فیاض کسی فائل پر جھکا ہوا تھا، اس نے ہاتھ سن کر سر اٹھایا اور پھر عمران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔